نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میرے پیارے سامعین مکرم، آج میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلی لخت جگر اور نور نظر، ان کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوے سے تشریف لائے۔ آپ نے مسجد میں جا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور اس میں 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے جاتے اور اس کے بعد اپنی ازواج مطہرات کے گھر جو ہے تشریف لے جاتے۔ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے، اپنی ازواج مطہرات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا اور آپ کے چہرہ انور اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگی اور رونے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی، میری لخت جگر، میری نور نظر، کیوں روتی ہو؟ رونے کی سبب، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کی حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے تبدیل ہو گیا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے ہیں۔ تو ان سے آپ نے فرمایا، اے فاطمہ مت رو، اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روئے زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچے گھر میں اور ہر اونی خیمے میں ضرور داخل کریں گے، اور جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جو اسلام میں داخل نہیں ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، اور دنیا کے جتنے حصہ میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین پہنچے گا، یعنی ساری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے اور پیارے جو ہے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں تک دن رات پہنچتے ہیں یعنی ساری دنیا میں یہ دین ضرور پہنچے گا، اور ہر پکے اور ہر کچے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ اس دین کو ضرور داخل کریں گے۔ ماننے والوں کو اللہ عزت دیں گے اور جو نہیں مانیں گے اللہ ان کو ذلیل اور رسوا کریں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے خاندان کے اندر دیکھا ہے، یہ منظر اپنی خاندان کے اندر دیکھا ہے اور اچھی طرح دیکھا ہے کہ ان میں سے جو مسلمان ہوئے خیر و شرافت اور عزت ان کے قدم چومے ہیں، اور جو کافر ہوئے ذلیل ہوئے ان کو چھوٹا بننا پڑا اور جزیہ دینا پڑا اور رسوا ہونا پڑا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ پاک کا بڑا احسان ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ اللہ نے جو ہے اتنے شفیق نبی، اتنے پیارے نبی کہ جو اپنی امت کے خیر خواہ، اپنی امت کی فکر رکھنے والے میرے بھائیوں اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ آج ان کی ہر ایک سنت پر جو ہے عمل کر کے زندگی گزاریں گے، اللہ جو ہے دنیا میں بھی کامیاب فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائیں گے۔ اللہ نے جو ہے سنتوں کے ساتھ عزت کو رکھا ہے اور سنتوں کو چھوڑنے کے ساتھ جو ہے ذلت کو رکھا ہے۔ جو اس سنتوں کو اپنائے گا اللہ اسے دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑے گا اللہ اسے دنیا میں بھی ناکام کریں گے اور آخرت میں بھی ناکامی اس کا مقدر بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو اپنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔